السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا ہے۔ ایک دن جب اس بادشاہ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک دن تمام رعایا کو اکٹھا کرتا ہے ایک میدان میں، اور ان سب کو کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری قبر کے ساتھ والی قبر میں جو شخص ساری رات لیٹ کے دکھائے گا اس کو پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے، میری تمام دولت اسے دے دی جائے اور بادشاہ وہ ہوگا۔ سب لوگوں نے یہ بات سنی اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر ایک دن بادشاہ مر گیا تو تمام ملک میں یہ باتیں ہونے لگی کہ ایسا کون سا شخص ہے جو آگے بڑھے گا اور یہ کہے گا کہ میں لیٹتا ہوں قبر میں۔ سب لوگ دیکھنے لگ گئے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کافی دیر کے بعد ایک گدھا چرانے والا آگے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں لیٹوں گا ساری رات کے لیے قبر میں اور میں بننا چاہتا ہوں بادشاہ۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے ساتھ والی قبر میں لے گئے، وہاں اس کو لٹا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اب جب رات ہوئی تو منکر نکیر دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ ہاں بھائی، ہم نے تم سے حساب کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے کیا حساب کرو گے؟ میرے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں تھی، میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہی تھا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں غریب آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہیں اسی گدھے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ فلاں ٹائم پہ تم نے اپنے گدھے کو پانی نہیں پلایا تھا اور اسی طرح اسے چلاتے رہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ رات کا ایک پہر گزر گیا۔ پھر دوبارہ فرشتوں نے اس سے کہا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ فلاں وقت میں تم نے اپنے گدھے کو کھانا نہیں کھلایا، وہ بہت زیادہ بھوکا تھا اور تم اس کے اوپر وزن لاد کے اس سے کام لیتے رہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہوا تھا۔ پھر فرشتوں نے مارنا شروع کیا اور رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا۔ اسی طرح وہ فرشتے منکر نکیر اس سے سوالات کرتے رہے اور وہ جواب دیتا رہا کہ جی بالکل ایسا ہوا، اور اس کو مار پڑتی رہی۔ رات کے 3 پہر گزر گئے، چوتھا پہر آیا، پھر اسی طرح ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی لوگوں نے آ کے مٹی جلدی اوپر سے ہٹائی کہ ہم اس شخص کو باہر نکالیں جو کہ اب بادشاہ بن چکا ہے۔ جیسے ہی مٹی پیچھے ہٹائی تو وہ شخص باہر نکلا اور اس نے اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور دوڑتا جا رہا تھا۔ سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اسے رکنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ نہ بھاگیں، آپ تو اب ہمارے بادشاہ بن چکے ہیں، اب اس ریاست کے بادشاہ آپ ہیں، یہ ساری سلطنت آپ کی ہے۔ تو اس نے بھاگتے بھاگتے جواب دیا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ سلطنت، میں تو ساری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، تو اتنی بڑی سلطنت کا حساب کیسے دوں گا؟ تو دوستو، اس سٹوری کا جو مورل تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو مال و دولت ہے، ہمیں اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، غریبوں میں، مسکینوں میں، اور جو حقدار ہو اس کے اوپر لگانا چاہیے، نہ کہ صرف ہم اپنی ہی ذات کا سوچیں۔ السلام علیکم۔